بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آج پھر بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ کے پی اور پنجاب کے الیکشن کا معاملہ جو زیر سماعت ہے، بینچ کیوں ٹوٹا اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دباؤ کا سلسلہ جاری ہے معزز عدلیہ پر، مسلم لیگ نون کی جانب سے خاص طور پر، اور پی ڈی ایم بھی مبینہ طور پہ اس میں شامل ہے، اور سوشل میڈیا جو ٹیم ہے مسلم لیگ نون کی، وہ انہوں نے تو حد ہی کراس کر دی ہے۔ کیا ہوا سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ منصور علی خان صاحب سینئر اینکر پرسن ہیں، انہوں نے سب کی آنکھیں یقین مانیے گا کھول کے رکھ دی ہیں۔ کیا معاملہ ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے دو تین سوالات جو اس وقت جو ہے ہر پاکستانی کے ذہن میں چل رہے ہیں، میرا ولاگ اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کو پوری خبر سمجھ آ جائے گی، اور ایک دو بڑی زبردست خوشخبریاں بھی ہیں، وہ کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہر عام آدمی کے ذہن میں اس وقت کہ کیا انتخابات ہوں گے۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان فرض کرتے ہیں 2 منٹ کے لیے کہ یہ فیصلہ صادر فرما دیتی ہے کہ آپ نے الیکشن صدر مملکت کی دی ہوئی تاریخ 30 اپریل کو ہی کروانے ہیں، تو کیا یہ حکومت الیکشن کروائے گی؟ اگر کروائے گی تو ان کا اپنا بیانیہ کدھر جائے گا؟ پھر تو انہوں نے منہ کی کھانی ہے۔ اگر نہیں کروائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن کے مطابق، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے 2-3 باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اگر الیکشن کمیشن کو یہ کہہ دیتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کہ آپ نے 30 اپریل کو الیکشن ملک کے اندر کروانے ہیں، پنجاب اور کے پی کے اندر، اور اس پر حکومتی جو سیکٹری خزانہ ہیں، سیکٹری دفاع ہیں، ان کو بھی چونکہ طلب کر رکھا ہے سموار والے دن، ان کو بتا دیتی ہے حکومت، اور جتنی بھی بیوروکریسی ان کو بتا دیتی ہے کہ آپ نے الیکشن کروانے اور ہمارے حکم پر عمل درآمد کروانی ہے۔ اس کے باوجود اگر یہ حکومت کسی بھی راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گی، تو ان کے ساتھ پھر وہی ہونے والا ہے جو ماضی کے اندر یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہوا، اور پھر ان کے وزیراعظم جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے ساتھ، ان کی کابینہ کے ساتھ یہی والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ ان کو میاں صاحب کی قربانی دینی پڑے گی۔ بڑے میاں صاحب تو پہلے ہی قربانی دے چکے ہیں، تو پھر ان کو بھی قربانی دینی پڑے گی، یہ سچویشن ہے۔ اور اگر یہ الیکشن کروا دیتے ہیں تو پھر یہ خود کہاں جائیں گے؟ یہ تو ان کے آج کل یہ حالات ہیں کہ یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں۔ اگر یہ 30 اپریل کو بھی الیکشن نہیں کرواتے تو یقین مانیے ان کو ٹماٹروں سے استقبال کرنے عوام نے، تو پھر یہ کون سا بیانیہ لے کے جائیں گے اور کس منہ سے یہ جمہوریت کا دعویٰ کریں گے؟ بلاول بھٹو بھی آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں، حالانکہ بلاول بھٹو کا تعلق اس پارٹی سے ہے جس پارٹی نے اس ملک کو کانسٹیٹیوشن دیا۔ اگرچہ کانسٹیٹیوشن اسٹیٹ نے دیا، لیکن برسر اقتدار اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی تھی۔ آج وہ بھی جو ہے کانسٹیٹیوشن کو بالکل رونتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ اب آ جاتے ہیں خوشخبری کی طرف کہ خوشخبری کیا ہے۔ خوشخبری سب سے بڑی یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح کہہ دیا، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ فل بینچ بنایا جائے، فل کورٹ اس کو سنے، لیکن آج چونکہ استدعا کو مسترد کر دیا گیا کہ اگر فل کورٹ بنا دیتے ہیں، چیف جسٹس صاحب نے کہا، تو پھر باقی کیسز پر اثر انداز ہوں گے۔ تو صحیح بات ہے، واقعی میں بہت زیادہ کیسز پینڈنگ ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے اندر، تو باقی کیسز پر لازمی بات ہے فرق پڑنا ہے، اور فل کورٹ کی استدعا اس وجہ سے انہوں نے مسترد کر دی ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے واضح بتا دی ہے کہ جو جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں، مین ٹو سے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے یا جو یہ موجودہ حکومت ہے، یہ بیٹھ کے آپس میں مذاکرات کر کے کوئی آپس میں ایک ڈیل فائنل کریں، تو پھر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم وقت دے دیں گے۔ اگر یہ اس طرح کا قدم نہیں اٹھائیں گے تو پھر ہم مجبور ہیں، کانسٹیٹیوشن کے حساب سے ہم کو فیصلہ قانون کے حساب سے دینا پڑے گا۔ تو قانون تو واضح ہے، کانسٹیٹیوشن تو واضح ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، پھر تو یہی فیصلہ آنا ہے جو حکومت کے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور یہ نااہلی بھی تو لازمی بات ہے، نہیں چاہتے۔ اب مسئلہ کیا ہے اور خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ حکومت مجبور ہوگی اس وقت، جو میری اطلاعات ہیں، مجھے جو میرے سورس بتا رہے ہیں کہ مجبور ہوگی ہے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ چکی ہے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات عمران خان کے ساتھ ہو جائیں، لیکن دوسری جانب یہ مذاکرات کا راستہ بھی نہیں کھولنے دے رہے۔ دونوں سائیڈوں سے، یہ ایک سائیڈ کا قصور نہیں ہے، دونوں سائیڈوں سے بھرپور گولہ باری شروع ہوئے اور اپنا اپنا نیریٹو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن عمران خان آج چونکہ کہہ بھی چکے ہیں کہ میں
آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، لیکن کانسٹیٹیوشن اور لا ان دونوں کو اوور رول کر کے میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ تو ان کو اگر بیٹھنا ہے تو پھر انتخابات پہ ہی بات کریں گے عمران خان، جو لگ رہا ہے تو انتخابات پہ پھر یہی بات ہو سکتی ہے کہ آج ہی بیٹھیں، آپ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ سیٹ اپ ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کریں۔ عمران خان یہی مطالبہ کریں گے کیونکہ 3 مہینے آپ کو مل جائیں گے، آپ اپنا نیریٹو جو بیلٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بیلٹ کریں، اس کے علاوہ تو دوسرا کوئی حل نہیں ہے۔ تو حکومت اس وقت گھٹنوں کے بل بیٹھ چکی ہے اور عمران خان ان کو جو ہے گھسیٹ کر الیکشن کے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، ججز پر جو تنقید کا سلسلہ ہے، گولہ باری کا سلسلہ وہ جاری ہے۔ نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم پر ججز کی فیملی کی، ان کے جو خاندان کی پکچرز لگا کے ان کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ یہ کسی بھی کانسٹیٹیوشنل جو ادارہ ہوتا ہے، اسٹیٹ کا کوئی بھی ادارہ ہے، وہ قابل احترام ہے، اور کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اگر یہ عدلیہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے تو یہ بیسیکلی یہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کا بینچ ہو، ان کی مرضی کے ججز ہوں اور ان ہی کی مرضی کے فیصلے ہوں، تو پھر ان کو قابل قبول ہے، ادروائز یہ نہیں مانیں گے۔ جیسے مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی آج کہا کہ یہ 3 رکنی جو بینچ بنا ہے، جو آج نیا بنا، اس کا فیصلہ تو ہم نہیں مانیں گے، جو ان کی باتوں سے لگ رہا تھا، جو انہوں نے اشارے دیے۔ دوسری جانب نواز شریف صاحب وہاں پر بیٹھ کے وہ جو ہے یہاں پر فیصلے صادر فرما رہے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ ان کی غلطی نہیں ہے، یہ سوچنا ہم لوگوں کا کام ہے کہ ہماری جمہوریت، ہمارا ملک آج کس مقام پر کھڑا ہے اور کس جانب جا رہا ہے۔ منصور علی خان صاحب نے آج جو ہے آنکھیں کھول کے رکھ دی اسی معاملے کو، انہوں نے اپنا سٹانس واضح طور پر بتا دیا کہ کانسٹیٹیوشن کی یہ منشا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، اور 90 دن کا مطلب 90 دن ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ تو اگر یہ اس سے آگے جائیں گے تو پھر آنے والی حکومت کے لیے ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا، وہ اکانومی کا بہانہ بنا کر، وہ سیکورٹی کا بہانہ بنا کر، وہ عدم استحکام کا بہانہ بنا کر کسی بھی وقت الیکشن سے بھاگ سکتے ہیں۔ یہ جو 5 سال کا عرصہ ہوتا ہے، یہ 50 سال تک بھی جا سکتا ہے، پھر تو مرضی ہے، پھر تو ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ کس منہ سے جمہوریت کا دعویٰ کرے گی یہ پارٹیاں؟ بلکہ تو یہ آج واضح انہوں نے دی، اور عطا تارڑ صاحب کو جو ہے نا، ان کو یقین مانیے گا نانی یاد دلا دی، تو یہ وہی والا معاملہ ہے آج۔ اور افتخار احمد صاحب بھی موجود تھے، اس کے علاوہ اظہر صدیق صاحب پاکستان تحریک انصاف سے تھے، تو عطا تارڑ کو رڑا کے رکھ دی اور واضح کہہ دیا کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہی ہونے، اگر نہیں تو آپ کی کیا مرضی ہے کہ 180 دن یا 5 یا 10 سال تک یہ معاملہ چلا جائے۔ تو ایسا تو بالکل نہیں ہونے لگا، فل کورٹ بھی نہیں بنا، فیصلہ بھی کانسٹیٹیوشن اور قانون کے حساب سے ہونا ہے۔ تو اس وقت کشتی ڈوبتی دکھائی دے رہی ہے۔ اب دعا کریے کہ یہ کشتی کہیں نہ کہیں جا کر ٹھہر جائے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ جو چینل پر نئے، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔